یاد ماضی میں خوش آمدید ناول ہم کہاں کے سچے تھے بائے عمیرہ احمد کی آج پیش کی جا رہی ہے آخری کس یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ۔ میں نے خود کو اپنی محنت سے ایکسل کیا ہے ان سے جن کے چہرے دیکھ کر دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے، ان سے جن کا شجرہ نسب دیکھ کر جی ان کا غلام بن جانے کو چاہتا ہے، ان سے جن کی دولت دیکھ کر حسد محسوس ہونے لگتا ہے، اور مہرین منصور نے ان سب سے ستائش پائی ہے۔ ہر اسفند عثمان اس مہرین منصور کی واحد خواہش ہے اور سارا چاہتی ہے کہ میں اسے بھول جاؤں اسفند عثمان کو۔ اور پھر اس دن جب میں نے کیفیٹیریا میں بیٹھے بیٹھے یکدم رابعہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا تھا تو وہ چونک پڑا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ذرا دیکھو رابعہ میرا فیوچر کیسا ہے۔ میں جو کبھی بھی پامسٹری پر یقین نہیں رکھتی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا کہ اپنے کل کے بارے میں جانوں، اور رابعہ کے بجائے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ اور میں نے بھی کہا تھا کہ بس یہی کہ کیا میں آئندہ زندگی میں خوش رہوں گی، اور وہ میری بات پہ مسکرا دیا تھا جبکہ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اور وہاں پہ بیٹھی شیبا نے کہا کہ یار ہاتھ دکھانے کی ضرورت تو ہم جیسے لوگوں کو پڑتی ہے، تم جیسے نامی گرامی لوگوں کو تو اس تکلیف کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ارے تم لوگ تو مقدر کے سکندر ہو اور پھر تم تو ویسے بھی بہت ہاتھ دکھاتی رہتی ہو۔ لیکن میں چپ رہی تھی اور میں صرف اور صرف رابعہ کے چہرے کو دیکھتی رہی جو بہت غور سے میرا ہاتھ دیکھ رہی تھی، اور وہ کافی دیر تک ایسے ہی دیکھتی رہی اور خاموش رہی۔ تو رکشی نے کہا کہ بھائی اتنی دیر کیوں؟ کیا کوئی خزانے کا نقشہ نظر آ گیا ہے ہاتھ پر؟ اور پھر جواباً رابعہ نے کہا تھا کہ نہیں، خزانے کا نقشہ تو نہیں، لیکن یہ ہاتھ بہت عجیب ہے، بہت مشکل ہے، شاید میں کوئی صحیح پیش گوئی نہ کر پاؤں کیونکہ میں اسے سمجھ ہی نہیں پا رہی، اور مہرین کی زندگی کو دیکھتے ہوئے جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ بتا سکوں۔ کوئی کرائسس آنے والا ہے تمہاری زندگی میں، بہت بڑا کرائسس۔ ایک دم سے تم گمنامی کی زندگی میں چلی جاؤ گی، بہت سے لوگ تم سے قطع تعلق بھی کریں گے، اور شاید تم مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاؤ، شاید تعلیم کا سلسلہ بھی جاری نہ رہے۔ وہ اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اسفند نے اچانک بہت نرمی سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا دیا تھا۔ کیا بکواس ہے بھائی، چھوڑو اس قسم کی باتوں کو اور کوئی ڈھنگ کی بات کرو، اس نے کہا تھا۔ اور وہاں پہ بیٹھی رکشی وہ بھی بول پڑی کہ اب شاید سورج مشرق سے نکلنا بند کر دے، شاید تارے نظر آنا بند ہو جائیں، شاید ایک کے بجائے 5 چاند نظر آنے لگے، اور شاید انسان سانس لے بغیر زندہ رہنا شروع کر دینا۔ آپ کے اگلے جملے تو یقیناً یہی ہونے چاہیے مس رابعہ قدیر۔ اور پھر سارا بھی پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں تھی، کہنے لگی ویسے بی بی یہ خاتون خود دوسروں کا مینٹل بیلنس نہ خراب کرتی ہیں، اپنا کبھی نہیں۔ ویسے گمنامی میں جانے پر غور ہو سکتا ہے اور تعلیم چھوڑنے پر بھی، کیونکہ ان دونوں کاموں سے ہمارا تو بہت بھلا ہوگا نا، اس کے بعد 4 بندے ہمیں بھی تو جان لیں گے۔ سارا نے واضح طور پر رابعہ کا مذاق اڑایا تھا۔ اور ویسے بھائی میں تو کل صبح تک کے لیے تم سے قطع تعلق کر رہی ہوں، مجھے نا آج ذرا جلدی گھر جانا ہے۔ خیر رابعہ بی بی بہت دل خوش کیا ہے آج آپ نے ہمارا، ملتی رہا کیجیے، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے، شیبا نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ یار میں نے کہا تو تھا کہ مجھے اس کے ہاتھ کی سمجھ نہیں آ رہی، اور ویسے بھی ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہی ہو جائے، مجھے تو خود بھی ایسا ہوتا لگ نہیں رہا ویسے، لیکن ہاتھ کی لکیریں کچھ اسی قسم کی ہیں۔ رابعہ نے جھمتے ہوئے کہا تھا۔
اور اس دن کیفیٹیریا سے باہر نکلتے ہوئے اسفند نے مجھ سے کہا تھا، یار ان باتوں کو سنجیدگی سے مت لینا، ایسی باتیں نہ صرف انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور میں نے بھی اس سے پوچھا تھا کیوں، کیا سچ نہیں ہو سکتی؟ اور جواباً اس نے کہا تھا کہ کم از کم تمہارے لیے نہیں۔ مہرین، تم لوگوں پر اس قدر مہربان اور اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کہ یہ چیزیں تمہارے لیے کبھی سچ نہیں ہو سکتی۔ تم نے تو کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو خدا تمہیں ایسی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اور میں نے سوچا تھا کہ ہاں واقعی یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں، تو کوئی میرے راستے میں کانٹے کیسے بچھا سکتا ہے؟ اور اب جب سارا اور لینا مجھ سے ناراض ہیں، تب بھی کوئی وہم مجھے پریشان نہیں کر رہا تھا۔ ابھی کوئی بھی چیز میرے بس سے باہر نہیں ہوئی ہے، میں انہیں منا لوں گی، آخر کو وہ میری فرینڈز ہیں اور وہ میری بات کیوں نہیں مانیں گی؟ اور یہاں پہ اس ڈائری کا یہ پیج ہوتا ہے ختم۔ اگلا پیج سٹارٹ ہوتا ہے 17 جنوری 1990 سے، اور آج مجھے اسود علی سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ ہر اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی گئی انگوٹھی مجھے ایک ننھا سا سانپ لگ رہا ہے جو بار بار مجھے ڈس رہا ہے، اور میں اسے جھٹک نہیں سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اسفند عثمان جو 2 دن پہلے تک مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، آج اس نے مجھ سے فون پر کہا تھا کہ جب تمہاری کزن مشل مجھے خبردار کرنے آیا کرتی تھی نا، تو میں اسے بے وقوف سمجھتا تھا، میں سوچتا تھا کہ وہ حسد کا شکار ہے، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ ایسا نہیں تھا، وہ سچ کہتی تھی۔ تم ایک فراڈ، ایک سیلفش لڑکی ہو، اور میں جو پچھلے 2 سال سے اس ایلوژن کا شکار تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ سب سے منفرد اور سب سے مختلف لڑکی ہے، جو جھوٹ نہیں بولتی، وہ دھوکہ نہیں دیتی، لیکن مہرین منصور، تم تو شاید جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتی ہی نہیں ہو۔ اور میں کتنے بڑے فریب کا شکار رہا ہوں نا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہے تم نے۔ اور میں نے فون بند کر دیا تھا، اس سے زیادہ مجھے کیا سننا تھا، اور میرا دل چاہا تھا کہ میں اس سے کہوں کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ یہ کام اگر مجھے آتا تو میں ہمیشہ خوش رہتی، اور میں جسے یہ گمان تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اور جو یہ سمجھتی تھی کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں، غلط تھی۔ میں نے آج بھی وہی کیا تھا جو میں نے 17 سال پہلے اپنے باپ کی لاش دیکھنے پر کیا تھا۔ تب میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی، اور اب میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہوئے افی خالہ بہت خوش تھی، اور امی بھی بہت مسرور تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ ہر ایک نے مجھ سے اپنی نوازشوں اور اپنے احسانوں کی قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اور افی خالہ نے مجھ سے بات کیے بغیر امی سے میرا رشتہ مانگا، اور امی نے میری مرضی جانے بغیر ہاں کر دی۔ اور جب انہوں نے مجھے یہاں آ کر یہ بات بتائی تھی تو میں بہت دیر تک انہیں دیکھتی ہی رہی تھی۔ ان کے ہاتھ اسی طرح سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے جیسے میری ممانیوں یا پھر افی خالہ کے ہوتے تھے، اور ان چوڑیوں کے لیے وہ 16 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لیکن مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا، انہوں نے اچھا کیا، بلکہ بہت اچھا کیا، میرے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کی، اور اب وہ میری زندگی خراب کرنا چاہتی تھی۔ افی تم سے بہت پیار کرتی ہے، اور پھر اسود تو لاکھوں میں ایک ہے۔ میں تو افی کو انکار کر ہی نہیں سکی، اس نے اتنے پیار سے تمہارا رشتہ مانگا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تم سمجھو مہرو تمہاری بیٹی، اور جب چاہو سے بیاہ کر لے جاؤ۔
انہوں نے مجھے بتایا تھا اور میرے حلق میں بہت سے کانٹے اگ آئے تھے۔ میں نے تو افی کو کہا ہے کہ جمعے کو تمہیں انگوٹھی پہنانے آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اور وہ میرا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئی تھی، اور اسفند ایک پل میں میری زندگی سے نکل گیا تھا، اور مجھے لگا تھا جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی اور میں جیسے خلا میں معلق تھی۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، تو پھر مجھے کس کی بد دعا لگ گئی تھی؟ اور وہ اسود علی جسے میرے کردار پر شبہ ہے، جسے میرے رویے سے بہت سی شکایات ہیں، اب وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ میں نہیں جانتی؟ اور میں جانتی بھی کیا ہوں؟ ارے میں تو جو سوچتی تھی میری زندگی میں اسود نسمان نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تو اب کیا میں ختم ہو جاؤں گی؟ اور کیا رابعہ کی ہر پریڈکشن، ہر پیشن گوئی ثابت ہوتی رہے گی؟ نہیں، میں اتنی آسانی سے تو ہار نہیں مانوں گی، مجھے اس طرح ختم نہیں ہونا ہے، مجھے خود کو بچانا ہے، پچھلے 17 سال میں بنائی جانے والی شناخت کو یوں ختم نہیں ہونے دینا ہے، مہرین منصور کو اب سرنڈر نہیں کرنا ہے، میں خوش رہوں گی اسفند کے بغیر، اور اسود کے ساتھ رہ کر میں گمنامی میں جاؤں گی، مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوں گی۔ میں کچھ نہیں چھوڑوں گی، نہ تعلیم نہ زندگی پر اپنا حق۔ مجھے اپنی ذات کو ایک دفعہ پھر سے ڈھونڈنا ہے۔ میں مہرین منصور یوں ختم ہونے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئی نا۔ اور یہاں یہ ڈائری کا پیج ہوا ختم۔ نیکسٹ پیج 29 جنوری 1990۔ کچھ دیر پہلے اسود علی میری ذات اور میرے وجود کے پرخچے اڑا کر گیا۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ باہر سے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوں، جیسے مشعل، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہو انہیں خدا ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ اس نے کہا تھا، اور پچھلے 17 سالوں میں جن پتھروں کو تراش کر اور جوڑ کر میں نے اپنا وجود بنایا تھا وہ ایک دم گر پڑے تھے۔ بھیانک چہرہ اور کردار، ہاں شاید مجھے یہی القاب چاہیے تھے، اور وہ جس چہرے کی پرستش کر رہا ہے وہ کتنا بھیانک تھا یہ شاید وہ کبھی جان نہیں پائے گا۔ ہاں مشعل کتنی خوبصورت تھی یہ تو سب جانتے تھے، لیکن وہ کتنی بدصورت تھی یہ صرف میں جانتی ہوں، اور وہ جاننا نہیں چاہتا تھا کہ میں نے اس رات مشعل کو کیا کہا تھا، لیکن اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ پوچھتا تو میں اسے بتا دیتی کہ میں نے اس رات مشعل کو کیا کہا تھا، لیکن یہ اسود تو نہیں تھا جو چند لمحے پہلے میرے سامنے تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ اسود کے لہجے میں اتنا زہر تو کبھی نہیں ہوتا تھا، وہ مشعل کی طرح بات کرنے کیوں لگا تھا؟ وہ جو مر گئی ہے، وہ جو قابل رحم نہیں ہے، وہ میں ہوں، پر سب مجھے مجرم سمجھ رہے ہیں، جیسے مشعل نے خودکشی نہیں کی، میں نے اسے مارا ہے۔ سب پوچھتے ہیں کہ تم نے اسے کیا کہا ہے اور تم نے اسے کیا کہا ہے۔ ہر کوئی ایک ہی بات کرتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ وہ مجھ سے کچھ کہنے آئی تھی، میں نہیں، وہ کہنے آئی تھی اور میں نہیں۔ اور اگر میں انہیں بتا دوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتی رہی ہے تو کیا انہیں یقین آئے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مشعل کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی، اور میں، ارے میرا کیا اعتبار، وہ خوبصورت تھی لیکن وہ سچ نہیں بولتی تھی، ہر اس نے مجھ سے بدلہ لیا تھا۔ مجھے اسفند سے محروم کر کے اس رات جب وہ میرے کمرے میں آئی تھی تو وہ یہی کہنے آئی تھی۔
اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اسفند سے یہ کہو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے. اور میں اس کے مطالبے پر حیران رہ گئی تھی. اس نے کہا کہ مجھے اسفند سے کبھی بھی محبت نہیں رہی، میں تو صرف تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اسے تم سے الگ کرتی رہی ہوں، لیکن اسفند سے مجھے محبت ہے. اور پھر اس نے کہا کہ چلو ایک ڈیل کر لیتے ہیں، تم اسفند کو مجھ سے شادی پر رضامند کر دو اور میں اسود کو بتا دیتی ہوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی اور صرف ایک مذاق تھا وہ. اور وہ بہت اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ کر کہہ رہی تھی، مشل تم پاگل ہو چکی ہو کیا؟ تمہیں پتا ہے کہ تم کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر رہی ہو، میری، اسود کی اور اپنی. میں اس کی بات پر چلا اٹھی تھی. تم تینوں کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن میں اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی ہوں. مجھے صرف اسفند سے ہی محبت تھی اور میں اسے ہی حاصل کرنا چاہتی ہوں. اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اس میں تمہاری مدد کروں گی؟ ہاں، تمہیں کرنی تو پڑے گی. کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اسود کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو؟ اور یہ صرف میرے ہاتھ میں ہی تو ہے. مشل، کیا کرو کہ تم اسفند سے شادی کر کے وہ تمہیں محبت نہیں دے گا، خالی نام کا کیا کرو گی تم؟ تمہیں نا غلط فہمی ہے کہ وہ ساری عمر تمہاری محبت میں گرفتار رہے گا. ارے تمہارے ساتھ تو اس نے محبت نہیں، افیئر چلایا تھا نا، اور مرد تو ایسے افیئر چلاتے ہی رہتے ہیں. جب اسے میرے جیسی بیوی ملے گی نا تو اسے تو تم بھول جاؤ گی، اور پھر اسے مہرین نام کے ہجے بھی یاد نہیں رہیں گے. اور اس کی بات مجھے گالی کی طرح لگی تھی. اچھا، اگر خود پر اتنا یقین ہے تو پھر میری مدد کے لیے کیوں آئی ہو تم؟ جاؤ اور خود اسفند کو فتح کر لو جیسے تم نے اسود کو کیا تھا. اور وہ چند لمحے تیز نظروں سے مجھے گھورتی رہی. تمہیں ہم نے بچپن سے پالا ہے، بہت خرچ کیا ہے تم پر اور بہت احسان کیے ہیں. اب احسان کرنے کی تمہاری باری ہے، بلکہ یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ اب نمک حلالی کرنے کا وقت آ گیا ہے. تم ثابت کرو کہ تم اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی کوئی گھٹیا صفات اپنے اندر نہیں رکھتی ہو. اور میرا دل چاہا تھا کہ میں اس کے منہ پر بہت زور سے تھپڑ دے ماروں، مگر میں نے اسے تھپڑ نہیں مارا تھا اور میں ہنسنے لگی تھی، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اور میں نے کہا، مجھے افسوس ہے مشل کہ میں اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی ساری صفات اپنے اندر رکھتی ہوں. اب جب کہ میں جان گئی ہوں کہ تم اسفند سے محبت کرتی ہو تو پھر یہ یقین رکھو کہ کبھی بھی تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی. اگر اسفند مجھے نہیں ملا تو وہ کبھی بھی تمہیں بھی نہیں ملے گا. اور جہاں تک میرا اور اسود کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، کچھ انتظار تو مجھے کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال اسود کی محبت تو میں حاصل کر لوں گی. آفٹر آل کسی زمانے میں وہ میرا بیسٹ فرینڈ رہا ہے. اور ویسے بھی تم نے خود ہی کہا ہے نا کہ مرد تو ایسے افیئرز کرتے ہی رہتے ہیں، تو میں سمجھوں گی کہ اسود نے بھی تم سے ایک افیئر ہی چلایا تھا. اور نا مجھے بہت ترس آ رہا ہے تم پر. مجھے تو اسود مل جائے گا جو کسی زمانے میں مجھ سے بہت ہمدردی، بہت دوستی رکھتا ہے، اور اس کی یادداشت ٹھیک کرنے میں مجھے زیادہ وقت تو نہیں لگے گا. اور اگر اسود نہیں ملتا تو اسفند تو مل ہی جائے گا، جس سے میں محبت کرتی ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے. لیکن تمہیں کیا ملے گا؟ اسود کو تم حاصل کرنا نہیں چاہتی، ہر اسفند تمہیں ملے گا نہیں، اور اس تک جانے کا واحد راستہ میں جانتی ہوں، اور میں تمہیں وہاں سے گزرنے نہیں دوں گی.
تم پچھلے 6 سال سے ہر جگہ مجھ سے ہارتی آ رہی ہو، اب اور کہاں کہاں ہارو گی؟ ارے مجھ سے مقابلہ کرنا نہ چھوڑ دو، یہ خوبصورتی کا ہتھیار ہر جگہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور وہ میری باتوں پہ بپھر گئی تھی۔ میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی مہرین، کبھی بھی نہیں۔ تمہاری جگہ میرے قدموں میں ہے اور وہیں رہے گی۔ تم کیا جیتو گی اسود کو اور کیا پاؤ گی اسفن کو؟ ارے میں تمہیں اس قابل رکھوں گی تو پھر نہ۔ تم نے مجھے پاگل کہا ہے نا، تو میں تمہیں بتاؤں گی کہ پاگل کیا ہوتے ہیں، اور میں دیکھوں گی تم اب زندگی میں کیا پاتی ہو اور کون سے جھنڈے گاڑتی ہو۔ مجھے تمہارے وجود، تمہارے چہرے، تمہاری آواز اور تمہاری ذات سے نفرت ہے۔ تم اپنے باپ کی طرح نہ گندی نالی میں گر کر مرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، لیکن تمہیں زندہ رہنا چاہیے، بلکہ بہت دیر تک زندہ رہنا چاہیے۔ اور میں تمہیں تمہاری زندگی میں ہی جہنم دکھا دوں گی۔ اور میں تمہیں، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، میں نے اس سے کہا کہ میرے کمرے سے نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تمہارے باپ کا کمرہ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، اور میں جب تک چاہوں گی نا یہاں رہوں گی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی ہوئی تپائی کو ٹھوکر مار کر الٹا دیا، اور میرا دل چاہا تھا مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایک عجیب سی وحشت ہو رہی تھی کہ اگر یہ میرا گھر ہوتا تو میں اسے دھکے دے کر نکال دیتی، لیکن یہ تو میرا گھر نہیں تھا، یہاں تو بلکہ کچھ بھی میرا نہیں تھا۔ اور وہ کچھ دیر تیز سانس لیتے وہاں کھڑی رہی، اور پھر میرے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کر کے چلی گئی۔ اور اس رات میں نے طے کر لیا تھا کہ ایک بار یہاں سے جانے کے بعد چاہے میرے ساتھ جو بھی ہو جائے، مجھے واپس یہاں نہیں آنا۔ اسود دوسری شادی کرے تب بھی، اور میرے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی، مجھے کبھی ان لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا ہے، اور مجھے ان کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، اور واقعی بہت خوش ہوں۔ اور مجھے مشل کو یہی بتانا ہے کہ وہ اس طرح تو کبھی مجھے جھکا نہیں سکتی۔ میں اسے اسود کے ساتھ خوش رہ کر دکھاؤں گی۔ اور اب اسود میرے ہاتھ میں لپٹا ہوا سانپ لے گیا ہے، اور اب مشل بھی مر چکی ہے۔ میں ایک بار پھر دوراہے پر آ کھڑی ہوں۔ ایک بار پھر مجھے خود کو بچانا ہے، اور مجھے بچانے کے لیے میری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا سوائے میرے۔ اے خدا مجھے بچا لینا، مجھے محفوظ رکھنا، میری مدد کرنا۔ کوئی راستہ، کوئی راہ مجھے دکھا کہ میں اس برزخ سے نکل جاؤں۔ مجھ پہ ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے گڑھے نہیں کھودے۔ مشل نے ٹھیک کہا تھا کہ اس نے واقعی میرے لیے زمین تنگ کر دی ہے، اور اب میں کیا کروں گی؟ اسفن نے آج مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور میں جو پچھلے ہفتے سے سوچ رہی تھی کہ شاید میں اس گرداب سے نکل جاؤں گی، ایک بار پھر میں اس میں پھنس گئی ہوں، اور اب مجھے رہائی کا کوئی راستہ باہر نظر نہیں آ رہا۔ اسفن نے مجھ سے کہا تھا کہ نہیں مہرین منصور، اب میں تمہارے ہاتھ کا ہتھیار بننا نہیں چاہتا۔ اگر تمہاری کزن کا خط مجھے نہ ملا ہوتا تو شاید میں ایک بار پھر تمہاری باتوں میں آ کر وہی حماقت کر بیٹھتا، لیکن اب میں نہیں کروں گا۔ تم نے اپنے کزن کی زندگی برباد کر دی۔ اسود اس سے محبت کرتا تھا، لیکن تم نے اسود کو اس سے چھین لیا۔ میں نے اسے بتانا چاہا کہ اسفند ایسا نہیں تھا لیکن اس نے میری بات کاٹ دی تھی۔ کہا، مہرین آج تم کچھ نہیں کہو گی، صرف سنو گی۔ مجھے تمہاری کسی بات پر اب کبھی یقین نہیں آئے گا۔ تمہاری کزن نے مجھے اسود کے وہ خط بھیجے ہیں جن میں اسود اس سے اظہار محبت کر چکا ہے۔ تمہیں معلوم تھا کہ مشل کی موت کے بعد اسود کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے اب تم چاہتی ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں،
اور میں اتنا احمق ہوں کہ شاید کر بھی لیتا اگر تمہاری کزن کا خط مجھے نہ ملا ہوتا، لیکن اب نہیں۔ تم نے مشل کو مرنے پر مجبور کر دیا، مگر میں مشل نہیں ہوں۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اسی طرح رہو، نہ تمہیں میں ملوں اور نہ ہی اسود۔ بہت دھوکہ کھایا ہے میں نے تم سے۔ اگر تب میں مشل کی بات سن لیتا جب وہ میرے پاس آ کر مجھے تمہارے اور اسود کے بارے میں بتایا کرتی تھی، تو شاید میں اتنا بڑا دھوکہ نہ کھاتا، مگر تب میں اسے جھڑک دیتا تھا، لیکن وہ سچی تھی۔ شاید اسی لیے اسے اپنی جان گنوانی پڑی۔ خدا حافظ۔ اور آج کے بعد تم کبھی مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور میں بہت دیر تک ریسیور تھامے کھڑی رہی تھی۔ تو سراج جو خط مشل نے پوسٹ کروائے تھے وہ اسفند کو کروائے تھے، اور یہ خط اسے امریکہ سے واپس آنے کے بعد ملے تھے۔ ورنہ شاید وہ دوبارہ کبھی میرے لیے پروپوزل بھیجتا ہی نہیں۔ اور میں جو چند دن پہلے شبہ سے بات کرنے کے بعد مطمئن تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کی امی کی طرف سے پروپوزل لانے کے بعد میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، لیکن اب پھر میں وہیں تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی خودکشی کر لوں۔ مشل نے مجھے ایک جلتے ہوئے برزخ میں ڈال دیا ہے، اور میں کسی طور پر بھی اس کو سرد نہیں کر سکتی۔ ایک ایک کر کے میں تو سب کو گوا چکی ہوں۔ لینا، سارا، اسود، اور اب اسفند بھی۔ ارے میں تو واقعی ایک تماشا بن گئی ہوں، اور پتہ نہیں میری کہانی ٹریجڈی ہے یا پھر کامیڈی۔ شاید کامیڈی۔ اور اگر مشل زندہ ہوتی تو وہ مجھ پر کہکہے لگا کر ہنستی۔ تو مہرین منصور لاؤ اب اپنے لفظ، اپنے حرف جن سے تم لوگوں کے دلوں کو جیتتی تھی۔ ارے جاؤ نا، اب روسٹرم پہ کھڑی ہو جاؤ، اور میں دیکھتی ہوں کہ کتنے لوگ تمہاری بات سنتے ہیں اور کتنے تم پر یقین کرتے ہیں۔ اب تو کوئی تمہاری بات سنے گا بھی نہیں، یقین تو بہت دور کی بات ہے۔ اور تم سوچتی تھی کہ تم نے مجھے ہرا دیا۔ ہاں، وہ مجھے یہی کہتی تھی نا، اور ٹھیک تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہیں بھاگ جاؤں۔ میں جو لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، اور اب وہ وقت ہے جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میرے لیے دنیا کیا ہے؟ امی مجھے اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، ددیال والے بہت پہلے رشتہ توڑ چکے ہیں، اور اب نانی اور ماموں بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ میں درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر چڑھ گئی تھی، اور اب جب میں وہاں سے گری ہوں تو جس شاخ کو بھی پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہی ٹوٹ کر نیچے گر رہی ہے۔ اور بہت عرصہ پہلے میں نے ایک مشاعرے کے لیے ایک نظم لکھی تھی، تب میں نے اس نظم کی وجہ سے وہ مشاعرہ جیت لیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہی نظم میری کہانی بن جائے گی۔ People who are buried leave behind their memories. People feel sad for them and worry, but for the living man, they are never sorry. This person who is the sufferer will never be able to withstand the chances snatched from him. He thinks, am I under a ban? So he dies, and the word is forever in debt. For the man who faced death before his death. By Umaira Ahmed. اور یہاں پہ ڈائری کا سیکنڈ لاسٹ پیج ہوتا ہے ختم، اور ڈائری کا آخری صفحہ بالکل خالی تھا،
اور میں نے اسے بند کر دیا۔ یہ تھی وہ ڈائری جسے اسود نے پڑھا تھا، وہ ڈائری جو کہ مہرین منصور نے لکھی تھی، جس میں اس کے زوال، اس کی ترقی، اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کا کانفیڈنس، اس کی سچائی اور اس کی زندگی کی بربادی لکھی بھی تھی۔ اس کی زندگی میں کیسے اسے کوئی امید ملی تھی اور پھر کس طرح سے اس کی تمام امیدیں ٹوٹ گئی تھیں، اور ایک ایک کر کے ہر رشتہ اسے چھوڑ گیا تھا، ایک ایک کر کے اس نے ہر رشتے کے احسان کا بدلہ چکا دیا تھا، اور مینٹل ڈس آرڈر اور ایک گمنامی کی زندگی اور اپنی پڑھائی سے دور اور اپنی کامیابیوں سے دور، اور اس کی جو پہچان تھی، جو اس کا نام تھا، وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ مہرین منصور جو کہتی تھی کہ وہ ایسے ہتھیار نہیں ڈالے گی اور وہ خوشحال زندگی گزارے گی جس کے لیے اس نے پوری زندگی سٹرگل کی تھی، وہ لڑکی جسے دیکھ کر لوگ رش کرتے تھے، نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین بھی اس سے انسپائرڈ تھیں، اسے اپنا آئیڈیل مانتی تھی، اس جیسی زندگی سوچتی تھی، لیکن اس کی قسمت اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اتنے ہارڈ ورک کے باوجود، وہ سب اس ڈائری میں ان الفاظ میں لکھا تھا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ اس کی کیفیت تھے، اس کی حالت تھے، جو اس نے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج اسے اسود نے پڑھا تھا۔ یہاں سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ پرسنالٹی تو بہت آئیڈیل ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے ہم باتیں کرتے ہیں، کاش ہم بھی اس کی طرح لائف گزاریں اس طرح سے، تو وی ڈونٹ نو کہ ان کی لائف میں کیا سٹرگلنگ فیز چل رہا ہے، زندگی ان کی کتنی کھوکھلی ہے، ان پہ کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ان کو ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کی لائف کو اپنی لائف کے ساتھ۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ جو صرف دکھ رہا ہے ایک گلیمر، ایک چمک دمک، ایک سکسیس، ان کی زندگی بھی ویسی ہی ہو۔ تو آپ کی اپنی زندگی بہترین ہوتی ہے، اور ہر کسی کی اپنی زندگی ہے اور اپنی رسپانسبلٹیز ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں تو ان پہ رسپانسبلٹیز اپنے خاندان کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں۔ لوگ کتنے ڈپریشن میں ہوتے ہیں کوئی نہیں یہ جان سکتا، تو کبھی بھی یہ مت کہا کریں کہ یار میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اس کی طرح رہوں، اس کی طرح زندگی گزاروں، مجھے وہ کیوں نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا۔ تو اللہ کی بہتری ہوتی ہے، جو آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ اور بہت سی مشکلات نہ ہوں۔ جو اس انسان کے پاس بہت کچھ ہے تو اس کے ساتھ اس کی زندگی میں اور بھی بہت سی مشکلات ہوں۔ لیکن مہرین کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ سٹل ایک کوسچن مارک ہے۔ وہ بندی جو کہ یہاں پہ ناول میں دکھایا گیا ہے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کبھی کسی کا برا چاہا نہیں ہے، جس کی اپنی زندگی ایک پوری زندگی سٹرگلنگ فیز میں رہی ہے، اور جو چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین، بہت کامیابیاں ضرور ملیں، اس نے اپنا ایک نام بنایا، لیکن انسانیت سے خدمت کا جو جذبہ تھا اور سب کچھ اس میں رہا۔ دنیا اس کی مداح تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک بھی ایسا شخص اس کے قریب ایسا نہیں تھا جو اس سے محبت کرتا ہو، جس کا خیال رکھتا ہو، جو اس کی مدد کر سکے، کوئی ایک بھی نہیں۔ تو کیوں؟ اس پوری ڈائری کو پڑھنے کے بعد اسود کا کیا ری ایکشن ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میری آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی اور میں تھا 20ویں صدی کا سچا، جسے گمان تھا کہ اس سے زیادہ سچ کوئی کیا بولتا ہوگا، اور جسے یقین تھا کہ اس سے بڑھ کر چہرہ شناس کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج تو میں منہ کے بل گرا تھا اپنے سارے دعووں اور اندازوں کے ساتھ۔
سو سچا کون تھا؟ مشعل اکبر، معصوم خوبصورت جسے دیکھتے اس کی بات پر یقین کر لینے کو جی چاہتا تھا، اور میں؟ ہر بہت سے لوگ یہی کرتے تھے نا، یا پھر مہرین منصور سچی تھی جس کے سامنے اب میں کیسے جاؤں گا میں نہیں جانتا، اور میں تھا جو پچھلے کئی سالوں سے جھوٹ کو وہی مان کر جی رہا تھا، اور آئندہ کس پر اعتبار کر پاؤں گا میں یہ بھی نہیں جانتا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بیگ میں ویڈیو کیسٹس نکال کر میں باری باری وی سی ڈی میں لگانے لگا۔ کوئی شبہ میرے ذہن میں باقی نہیں رہا تھا، پھر بھی اپنے اندر کے چہرہ شناس اور حق پرست کو کچھ اور آئینہ دکھانا تھا مجھے۔ مختلف فنکشنز کی ویڈیوز تھیں، کسی میں وہ کمپیئرنگ کر رہی تھی، کسی میں کوئی مذاکرہ کنڈکٹ کروا رہی تھی، کہیں کوئی تقریری مقابلہ تھا اور کہیں کوئی مشاعرہ، کہیں وہ بہت سنجیدگی سے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہوئے اپنی اوپینین دے رہی تھی، اور کہیں وہ پورے ہال کو اپنی باتوں سے کشت زعفران بنا رہی تھی۔ وہ مہرین منصور جس سے پچھلے 3 سال میں نے اپنے گھر کے ملازم کی اہمیت بھی نہیں دی تھی، وہ بہت سو کے لیے بہت اہم تھی، اور وہ جو بات کرتے ہوئے بار بار مختلف ریفرنسز دے رہی تھی وہ اب میرے گھر میں تھی، اور اسے سامنے رکھی ہوئی چیزیں بھی ڈھونڈنا پڑتی تھیں۔ وہ مہرین منصور جو ہر جگہ بنا رکے اور بنا اٹکے اور بلا کی روانی سے بات کرتی تھی، بار بار اٹک جاتی تھی، بار بار اسے لفظ ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ میں کہتا تھا کہ وہ خامیوں کا مرقع ہے، میں کہتا تھا اسے بولنا نہیں آتا، میں کہتا تھا یہ اس طرح دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گی، پر وہ سٹیج پر چلتی ہوئی اور روسٹرم پر آتی تھی تو ہال میں سکوت چھا جاتا تھا، لیکن میں اسے کہتا تھا کہ تم بات نہ کرو، تم جھوٹی ہو، مکار ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ بات کر سکو، اور میں نے ٹی وی بند کر دیا۔ کمرے میں ہر جانب فائلیں بکھری ہوئی تھیں، اخبارات میں چھپنے والے اس کے مختلف آرٹیکلز کی کٹنگ، مختلف سرٹیفکیٹس، مختلف اخبارات میں چھپنے والی اس کی تصویریں، مختلف لوگوں کی طرف سے آنے والے خط کارڈز کا ایک ڈھیر۔ ہر فائل کو دیکھنے پر میں ایک نئے عذاب سے دوچار ہوتا جا رہا تھا، اور اگر میں اس کی بات سن لیتا تو، اور اب میں سچ جاننے کے لیے لاہور آیا تھا، اور لاہور آنے کے بعد میں ننیال گیا تھا۔ میں ایک نظر مہرین کے کمرے کو دیکھ لینا چاہتا تھا، اور وہاں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنا چاہتا تھا، اور میں جاننا چاہتا تھا کہ مہرین منصور کون ہے۔ میں نے نانی سے مہرین کے کمرے کی چابی مانگی تھی، اس کے کمرے کی چابی تو اسی کے پاس ہے، وہ یہاں جانے سے پہلے کمرہ لاک کر کے چابی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ نانی امی نے مجھے بتایا تھا اور میں کچھ مایوس ہوا تھا، اور پھر میں نے کسی لاک میکر کو لے کر میں آیا تھا۔ میں انہیں بتا کر کمرے سے باہر آ گیا تھا، اور آدھے گھنٹے بعد جب میں لاک میکر کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو میرا سامنا اشر کی بیوی سنبل سے ہوا تھا۔ اشر کی شادی مشعل کی موت کے 1.5 سال بعد ہوئی تھی، اور اس شادی پر مجھے اور امی کو نہیں بلایا گیا تھا، سو سنبل سے میری پہلی ملاقات تھی، اور پھر رسمی سلام دعا کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میں لاک میکر کو لایا ہوں دروازہ کھلوانے کے لیے، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ مہرین کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کے لیے، اور جواباً میں نے کہا کہ ہاں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ایک بار مشعل کا کمرہ صاف کر رہی تھی تو اس کے دراز میں سے کچھ چابیاں نکلی تھیں، اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس چیز کی چابیاں ہیں، کیونکہ وہ مشعل کی کسی دراز وغیرہ کی چابیاں تو نہیں تھیں، اور وہ چابیاں پھر گھر کے کسی اور دروازے یا الماری میں بھی نہیں لگی تھیں، تو پھر اتفاقاً مجھے خیال آیا تو میں نے انہیں مہرین کے کمرے پر ٹرائی کیا، تو وہ اسی کے کمرے اور الماری اور درازوں کی چابیاں تھیں، اور میں سنبل کی بات پر حیران ہو گیا تھا۔ شاید ممانی ہوتی تو وہ یہ بات اسے کبھی بتانے نہ دیتی، لیکن وہ اس دن گھر پہ نہیں تھی،
اور پھر میں اوپر مہرین کے کمرے میں آ گیا تھا اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میں رک گیا تھا، کیونکہ کمرے میں بے حد حبس تھا، ہر چیز پر گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی اور کمرے میں جا بجا جالے بھی لگے ہوئے تھے۔ میں دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلا آیا۔ مجھے یاد تھا کہ شادی کی اگلی صبح میں اسے لے کر کراچی چلا گیا تھا اور پھر میں نے اسے دوبارہ واپس آنے نہیں دیا تھا اور اس کی سب چیزیں وہیں تھیں۔ میں نے وہ چابیاں مختلف درازوں اور الماریوں میں لگانا شروع کی تھیں اور وہاں کوئی ایسا دراز نہیں تھا جس کی چابی اس کے رنگ کے اندر نہیں تھی، یعنی مشل جب چاہتی وہاں آ سکتی تھی اور اس کی جو چیز دیکھنا چاہتی وہ دیکھ سکتی تھی۔ اور مہرین وہ یہ بات شاید کبھی بھی نہیں جانتی ہوگی، اور میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں دعائیں کرتا آیا تھا کہ جسے میں حقیقت سمجھتا رہا تھا وہی حقیقت رہے، لیکن اس بار تو میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ ان درازوں اور الماریوں سے نکلنے والی چیزیں میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ میں ان سب چیزوں کو بیگ میں بند کر کے گھر لے آیا تھا، اور اب ان پچھلے کئی سالوں کی ڈائریوں کو پڑھنے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب مجھے اس کا سامنا کرنا تھا، اس مہرین منصور کا جس کے سامنے میں بونا تھا۔ یعنی اس دن منسٹر صاحب کے منہ سے مہرین منصور کے بارے میں وہ سب الفاظ سننے کے بعد جن کے بعد وہ حیران رہ گیا تھا، اور پھر وہ گھر پہ آنے والے اس شخص کے بارے میں بھی جس کو مہرین نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، اس نے بھی اس کی بہت تعریفیں کی تھی کہ یہ تو بہت مشہور ہیں ہمارے کالج میں، اور لٹریری سوسائٹی، ڈیبیٹنگ سوسائٹی اور ڈفرینٹ سوسائٹیز کو لیڈ بھی کر رہی ہیں، بہت سے آرٹیکلز ہیں اور ڈیبیٹس بھی بہت کرتی ہیں، اور یہ سب کچھ اس کے کارناموں کے بارے میں جب اس نے بتایا تھا تو اس کے دل میں ایک کھٹکا سا پیدا ہوا تھا کہ کیا واقعی یہ سچ ہے بھی یا نہیں، اور اسی سچ کی تلاش میں وہ مہرین منصور کے کمرے تک آیا تھا تاکہ وہ جان سکے۔ اور یہاں پہ آنے کے بعد مشل کی حقیقت اس کے سامنے آ گئی تھی، اور پھر وہ ڈائری اسے مل گئی جس میں تمام خیالات کا اظہار مہرین منصور نے کیا ہوا تھا۔ ایک اور ڈائری اس نے پڑھنا شروع کی جس میں لکھا ہوا تھا 5 جون 1990۔ کل رات اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا تھا، اور ایسا استقبال آج تک کسی اور دلہن کا نہیں ہوا ہوگا۔ مشل نے ٹھیک کہا تھا، میں واقعی اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ اسود علی نے میرے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینک دیا تھا اور میرا دل چاہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر روؤں، اور پھر مشل کا وہ خط، اور پتہ نہیں کیوں لیکن اب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں مشل کی باتوں پر اعتبار کر لوں، اس کے حرفوں کا یقین کر لوں۔ یہ جو ساری دنیا اس کی ہم نوا ہے تو ضرور اس کی باتوں میں کچھ تو سچائی ہوگی نا، ورنہ دنیا اس طرح اس کا ساتھ کیوں دے؟ اور اسود علی نے مجھے پھر اس لاش کے پاس پہنچا دیا ہے، اور کل تو میں نے سرنڈر کر دیا کہ میں اپنی زندگی بدل نہیں سکتی، چاہے میں کچھ بھی کر لوں۔ وہ کیچڑ سے بھری ہوئی لاش میرا باپ ہی رہے گا اور میں نشہ کرنے والی کی بیٹی ہی کہلاؤں گی۔ 17 سال پہلے شروع کی جانے والی جدوجہد میں ختم کرتی ہوں۔ میں کبھی بھی زندگی کا یہ جوا جیت نہیں سکتی۔ میں جان گئی ہوں کہ میں اس لاش سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتی۔ 17 سال پہلے اسود نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ویڈیو گیم کھیلنا سکھایا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ تب ہاتھ نہ پکڑتا تو میں آج بہت خوش ہوتی، اور اب 17 سال بعد اس نے مجھے دھکا دے کر اسی کنویں میں پھینک دیا ہے۔ بہت غلط کیا تھا میں نے یہ شناخت کی لڑائی شروع کر کے۔ بے نشان رہنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور اگر میں ویسی ہی رہتی جیسی میں 17 سال پہلے تھی، خوفزدہ، سہمی، احساس کمتری کا شکار، دوسروں سے مروب، تو بہت اچھا ہوتا۔ میں سب کی خدمتیں کرتی، زندگی گزارتی، کبھی کسی جگہ مقابلے کا خیال میرے دل میں نہ آتا۔ جب بڑی ہوتی تو پھر کسی مڈل کلاس فیملی میں مجھے بیاہ دیا جاتا۔
ہر اس وقت میں 2-3 بچوں کے ساتھ شعور کے عذاب کے بغیر بہت پرمسرت زندگی گزارتی۔ اس زندگی میں نہ تو کوئی اسفند ہوتا، نہ ہی کوئی اسود، اور نہ ہی کوئی مشرل، مگر میں نے تو برابری کی ٹھان لی تھی نا۔ ہر اب منہ کے بل گرنے کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ میرے پاس تو اڑنے کے لیے پر بھی نہیں تھے، اور مجھے اڑنا کیسے آتا؟ میں سوچتی تھی کہ میرے پاس خوبصورتی نہیں، دولت نہیں، اچھا خاندان نہیں، تو پھر مشل جیسے لوگوں کو ہرانے کے لیے میرے پاس ہے ہی کیا؟ تب اچانک پتا چلا کہ ذہن ہے، اور تب میں نے سوچا تھا کہ میں دنیا کو اس ذہن سے فتح کروں گی، اور میں کرتی رہی، لیکن کب تک؟ یہ ہر جگہ کام نہیں آتا۔ اب اس کا جادو ختم ہو گیا، اور اب میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس سے میں لوگوں کے دل جیت لوں۔ اب میرا سچ لوگوں کو جھوٹ لگنے لگا ہے، اور اب مجھے زوال کا سامنا ہے، اور میں ڈوب جاؤں گی۔ میرا دل چاہتا تھا میں اسود سے کہوں کہ تمہاری یہ پابندیاں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گی، تکلیف تو صرف تمہاری زبان پہنچائے گی۔ میں بہت گر گئی ہوں، اور بہت زیادہ۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ مجھ پر تھوکیں گے، اور شاید میں خود بھی مہرین منصور پر تھوک دوں۔ اور پیج ہوا ختم۔ ایک اور پیج ڈائری کا 2 جنوری 1992، جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ آج امی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے مجھے، اور حسب توقع اسود علی نے مجھے جانے نہیں دیا۔ شاید وہ جانے دیتا تب بھی میں نہ جاتی۔ ارے وہاں جا کر مجھے کرنا بھی کیا تھا؟ 8 سال کی عمر میں جب وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر کے چلی گئی تھی، بہت دنوں تک میں انہیں ڈھونڈتی رہی تھی۔ نانی سے پوچھنے سے میں ڈرتی تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ یہ پوچھنے پر کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ وہ ان کی بیٹی تھی، اور میری تو صرف ماں تھی نا۔ اور پھر کئی دن بعد میں نے انہیں ایک آدمی کے ساتھ میرے ہم عمر ایک بچے کی انگلی تھامے ہوئے دیکھا تھا، اور میں سمجھ گئی تھی کہ میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ اور پھر ان کے اصرار کے باوجود میں ان کے پاس نہیں گئی تھی، اور میں باہر جا کر کھیلنے لگی تھی۔ پھر وہ کچھ ہفتوں بعد اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی تھی، پر ان کی طرف سے میرے لیے ہر ماہ کچھ رقم اور چیزیں ضرور آتی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں آنا بھی بند ہو گئی تھیں، اور صرف چیک آتا رہا۔ اور میرے کندھوں پر ہر ماہ آنے والے اس رقم کا بہت قرض تھا۔ اس قرض نے مجھے اسود کو ٹھکرا کر اسود کے لیے ہاں کرنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ یہ امی کی خواہش تھی، اور میں نمک حرام تو نہیں تھی۔ محبت وہ مجھ سے کرتی تھی، مگر ان کے گھر میں میرے لیے کبھی جگہ نہیں بن سکی تھی۔ پر مجھے اس کی شکایت نہیں تھی، میں ان کی مجبوری جانتی تھی۔ میرے ارد گرد تو لگتا ہے کہ ہر فرد ہی مجبور تھا۔ اور پھر مشل کے مرنے پر انہوں نے بھی میری طرفداری نہیں کی تھی۔ وہ بھی سب کے ساتھ مل کر مجھ سے یہی پوچھتی رہی تھی کہ میں نے مشل سے کیا کہا تھا۔ مجھے تو تب بھی ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ ان کے بھائی کے بہت احسانات تھے مجھ پر، وہ احسان فراموشی میں کیسے کرتی۔ پھر اسود سے میری شادی کے بعد تو انہوں نے بہت بار خط لکھے، فون کیے، مگر میں ان کا ہر خط واپس بھیجواتی رہی۔ ان کی آواز سن کر فون بند کر دیتی تھی۔ میں دھوکہ نہیں دے سکتی تھی اسود کو۔ افی خالہ اس بات پر ناراض ہو جاتی تھی، مگر میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے کردار پر تو اتنے داغ پڑ چکے ہیں کہ اب اور کسی داغ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور اب جب وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہیں تو مجھے ان سے صرف ایک ہی شکوہ ہے، انہوں نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ آخر میری زندگی کا مقصد ہی کیا تھا؟ افی خالہ نے جانے سے پہلے مجھ سے کہا تھا، مہرو تم میرے بیٹے کو بد دعا نہ دینا، اور اللہ کے واسطے اسے کو بد دعا نہ دینا۔ اور میں نے ان سے کہا تھا، افی خالہ میری تو کسی کو دعا ہی نہیں لگتی، تو بد دعا کیا لگے گی؟
اور یہ سچ تھا، میں تو گناہگار ہوں بہت سے لوگوں کی، مشرل کی، لینا کی، سارا کی، اسفند کی، اسود کی، ہر ایک کی۔ ضرور میں نے کچھ غلط کیا ہوگا جو مجھے یہ سب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ افی خالہ چاہتی تھی کہ میں بہت روؤں، بہت روؤں، پر میں آنسو کہاں سے لاتی؟ رونا بھی تو ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا نا، پھر میرے پاس آنسو کہاں رہے ہیں اور فرق بھی کیا پڑے گا؟ پہلے بھی ہم لوگوں کے درمیان رابطہ کم تھا اور 1.5 سال سے تو وہ مکمل ختم ہو چکا ہے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اسود ایسا کوئی رابطہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ رشتہ تو میں 1.5 سال پہلے قبر میں دفن کر کے سو چکی ہوں، تو اب ان پر آنسو کیا بہاؤں؟ اور ڈائری کا یہ پیج ہوا ختم۔ اگلا پیج 14 دسمبر 1992۔ افی خالہ نے آج مجھ سے کہا تھا، تم بہت صبر والی ہو مہرین، دیکھنا تمہیں اس کا کتنا اجر ملے گا۔ اور میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ صبر میری مجبوری ہے، مرضی نہیں، اور ایسے صبر کا کوئی اجر نہیں ہوتا افی خالہ۔ میں نے ان سے جب یہ کہا تھا تو پتہ نہیں کیوں وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ وہ شاید اپنے آپ کو میرا مجرم سمجھتی تھی، حالانکہ مجرم تو میں ہوں ان کی، بلکہ سب کی۔ مجھے مشل کہتی رہتی تھی کہ پھپھو مہرین اسود کو بہت پیار کرتی ہے اور بہت پسند کرتی ہے، آپ خدا کے لیے مہرین کی شادی اسود سے کروا دیں اور وہ دونوں بہت خوش رہیں گے۔ پھر مجھے کیا پتا تھا کہ تمہیں اس طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی، اور میں کسی اجنبی کے بغیر ان کی باتیں سنتی رہتی۔ مشل کا بھی کیا قصور تھا، اس نے بھی کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا نا، اسے میری اتنی پرواہ رہتی تھی، اور میں پتہ نہیں کیا ہوں کہ اسے مرنے پر مجبور کر دیا، اور پتہ نہیں مشل مجھے کبھی معاف کرے گی بھی یا نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ ایک بار زندہ ہو جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگوں۔ وہ اتنی خوبصورت، اتنی معصوم تھی، اور میں پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اور پیج ہوا ختم۔ 1 اپریل 1993۔ آج افی خالہ بھی مر گئیں، پھر کسی دن میں بھی مر جاؤں گی، اور پھر اسود بھی۔ یہ پورا گھر خالی ہو جائے گا، اور اسود سوچتا ہوگا کہ اسے میری بد دعا لگی ہے، جو وہ اپنی ماں کا چہرہ آخری بار نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن ایسا نہیں تھا، میں بد دعا نہیں دے سکتی۔ بد دعا دینے سے کیا ہوگا؟ کہ گزرا ہوا وقت واپس آ جائے گا، امی واپس آ جائیں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ نہیں نا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر بد دعا دینے کا کیا فائدہ؟ پھر افی خالہ سے تو میں بہت پیار کرتی تھی، ان کے ہونے سے مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کے بعد مجھے تنہائی کا عذاب بھی جھیلنا پڑے گا۔ مجھے اور افی خالہ دونوں کو پتا تھا کہ اب وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گی۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک بہت دنوں سے ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا تھا، بات کرتی بھی تو ہر وقت معافی مانگتی رہتی۔ انہیں لگتا تھا یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ مجھے شادی پر مجبور کرتی، نہ میرے ساتھ یہ ہوتا۔ اور میں انہیں کہتی رہتی ہوں کہ یہ ان کی وجہ سے نہیں، میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر کوئی ذمہ دار تھا تو وہ میں تھی۔
لیکن پھر بھی وہ رونے لگتی تھی. اور جب رونا بند کرتی تو پھر چپ لیٹی رہتی. پتہ نہیں اسود کو کیوں یہ نہیں پتا چلا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ مر رہی ہیں. اور جب وہ 2 ماہ کے لیے باہر جا رہا تھا تو میرا دل چاہا تھا کہ میں اسے بتاؤں کہ اب شاید واپسی پر اسے افی خالہ کی صورت نظر نہیں آئے گی، لیکن میں اسے نہیں بتا پائی تھی. ارے میں کون سی ولی تھی، اور پھر افی خالہ تو مجھے بہت پیار کرتی تھی. آج گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے. اس وقت کچھ جاگ رہے ہوں گے، کچھ سو رہے ہوں گے. اور ہاسپٹل میں رکھی ہوئی افی خالہ کو صبح دفن کر دیا جائے گا. اور پتہ نہیں اسود اس وقت امریکہ میں بیٹھا کیا سوچ رہا ہوگا، اور شاید رو رہا ہوگا. لیکن میں تو روئی نہیں تھی. اور پھر اسے رونے کی کیا ضرورت تھی؟ بھلا رونے سے ہوتا ہی کیا ہے؟ اور پھر لوگوں کو تو مرنا ہی ہے نا، کیا ہم انہیں روک سکتے ہیں؟ اور پیج ہوا ختم. فسٹ اپریل 1993. کل اسود نے مجھ سے کہا کہ اس نے خالہ کی آخری خواہش کے احترام میں مجھے معاف کر دیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب معاف کرنے سے کیا ہوگا. اس نے تو معاف کر دیا، لیکن کیا اللہ معاف کر دے گا؟ اور کیا لوگ معاف کر دیں گے؟ کیا مشل معاف کر دے گی؟ کیا اسفند معاف کر دے گا؟ کیا لینا معاف کر دے گی؟ اور کیا سارا معاف کر دے گی؟ کیا نانی معاف کر دیں گی؟ کیا مشل کے گھر والے معاف کر دیں گے؟ ارے ایک معافی سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے پتہ نہیں کس کس کا دل دکھایا، اور کس کس کو دھوکہ دیا، اور کس کس سے جھوٹ بولا، اور پھر ایک کے معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسود نے کہا ہے کہ اب مجھ پر کوئی پابندی نہیں، چاہوں تو جہاں مرضی جا سکتی ہوں. اب مجھے الگ کھانا پکانا نہیں پڑے گا، ہمیشہ سبزی اور دال نہیں کھانی پڑے گی، جو لباس چاہوں میں پہن سکتی ہوں. میں اب نئے زیور بھی پہن سکتی ہوں، اور کارپیٹ کے بجائے بیڈ پر سو سکتی ہوں. میں باہر لان میں اوپر چھت پر بھی جا سکتی ہوں. پر میں یہ سب کیسے کروں گی، اور ان سب کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے تو دالوں اور سبزیوں کے علاوہ ہر چیز کا ذائقہ بھول چکا ہے. پھر میں ان چیزوں کو کیسے کھاؤں؟ اور نئے کپڑے اور زیور پہننے سے کیا ہوگا؟ انہیں پہن کر میں کیا کروں گی؟ جو کپڑے میں اب پہنتی ہوں یہ اچھے ہیں، مجھے ان سے پیار ہے، پھر انہیں کیسے چھوڑ دوں؟ ہر بیڈ پر سونے سے کیا ہوگا؟ مجھے بیڈ پر نیند آئے گی کیا؟ اور مجھے کہاں جانا ہے اور کس سے ملنا ہے؟ باہر کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا، اور میری جیسی لڑکی سے کون ملنا چاہے گا جو بدصورت ہے، جھوٹی ہے، ہر ایک کو دھوکہ دیتی ہے. اور پھر میں جہاں بھی جاؤں گی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنی بری ہوں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجھ پر تھوکنے لگیں یا پھر مجھے پتھر مارنے لگیں. میں باہر جانا ہی نہیں چاہتی. ہاں مگر لان میں جانا چاہتی ہوں. میرا دل چاہتا ہے وہاں جا کر گہرے گہرے سانس لوں، میں کھلی ہوا کو ہاتھ لگاؤں، میں پھولوں کو پیار کروں، میں پرندوں کو دیکھوں. میرا دل چاہتا ہے میں گھاس پر بھاگوں، اور اتنا بھاگوں اور اتنا بھاگوں کہ میرے پاؤں تھک جائیں، مجھ سے سانس نہ لیا جائے. یا پھر میں گھاس پر گر جاؤں اور آنکھیں بند کر کے وہیں سو جاؤں، اور پھر بارش ہونے لگے لیکن میں آنکھیں نہ کھولوں، اور ویسے آنکھیں بند کیے وہاں لیٹی رہوں، اور بارش کا پانی میرے چہرے کی ساری بدصورتی، ساری مکاری، ساری خباثت صاف کر دے. پھر میرا تو چہرہ ہی ختم ہو جائے گا نا. یہ تو بنا ہی جھوٹ اور فریب سے، اور پھر بارش کا پانی تو اسے گھلا دے گا. لیکن پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھڑکی سے باہر نظر آنے والے آسمان کے نیچے چلی جاؤں،
اور وہاں سب کتنا خوبصورت ہے. مئی 1993. پتہ نہیں روپوں کو کیسے خرچ کرتے ہیں اور زیادہ روپوں کو کیسے خرچ کرتے ہیں. مجھے یاد نہیں آ رہا، بھول گیا شاید. اب جب مشل یا سارا یا شبا یا لینا یا رکشی یا لیلا آئیں گی نا تو میں پوچھ لوں گی. لیکن روپے تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں. صبح جب اسود نے مجھے روپے دیے تھے نا تو میں ڈر گئی تھی کہ بھلا روپے مجھے کیا کرنے تھے. سب کچھ تو مل جاتا تھا نا، تو پھر اتنے سالوں بعد مجھے نوٹوں کی شکل ہی بھول گئی تھی. اس نے کہا تھا کہ انہیں خرچ کر لینا، اور میں بہت دیر تک انہیں پکڑے سوچتی رہی کہ خرچ کیسے کرنے چاہیے. پھر میں نے سوچا کہ خرچ نہیں کرنے چاہیے، رکھ لینے چاہیے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور پھر میں نے وہ گنے تو وہ بہت سارے تھے. میں نے انہیں الگ الگ کیا، پھر میں نے ان کے حصے بنائے، اور میں نے سوچا کہ کچھ روپوں سے میں کتابیں لوں گی، کچھ میں رکشے کے پاس رکھوا دوں گی، اور کچھ میں یونیورسٹی میں خرچ کرنے کے لیے رکھوں گی، کچھ میں بینک میں رکھوں گی، اور کچھ میں کسی کو دے دوں گی، کچھ میں اپنے پاس رکھوں گی، کچھ کے میں اپنے کپڑے خرید لوں گی، اور کچھ میں امی کو دے دوں گی. لیکن پتہ نہیں میں جب کپڑے دھونے گئی تھی تو میں نے انہیں کہاں رکھ دیا تھا. ابھی میں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈا لیکن مجھے ملے ہی نہیں، اور میں نے سوچا ہے کہ سارا سے کہوں گی کہ وہ انہیں ڈھونڈ دے، کیونکہ اسے تو ہر چیز بڑی آسانی سے مل جاتی ہے نا. پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید اسود نے انہیں لے لیا ہوگا. اسے لینے نہیں چاہیے تھے کیونکہ وہ میرے روپے تھے نا، اسے میری چیز نہیں لینی چاہیے تھی. لیکن میں نے اس کے درازوں میں، اس کے تکیے کے نیچے، اس کے کپڑوں کی جیبوں میں تلاش کیا تھا. وہاں اور والے روپے تھے لیکن میرے والے نہیں تھے. شاید اس نے انہیں چھپا دیا ہو. لیکن ابھی جب سارا آئے گی نا تو میں اس سے کہوں گی کہ وہ مجھے ڈھونڈ دے، کیونکہ میری اکثر چیزیں تو وہی ڈھونڈتی ہیں جو مجھے مل نہیں رہی ہوتی. اور پیج ہوا ختم. مئی 1993. پتہ نہیں میں مشل جیسی خوبصورت کیوں نہیں ہوں. اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں میں نے اور زیور بھی، لیکن بہت بدصورت لگ رہی ہوں. بلکہ زیور اور کپڑے پہن کر پہلے سے بھی زیادہ بری لگ رہی ہوں میں نے مشل سے کہا تھا کہ وہ مجھے تیار کرے، پھر میں بہت خوبصورت لگوں گی. لیکن مشل کے پاس وقت ہی نہیں تھا. اس نے یونیورسٹی جانا تھا نا. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اگلی بار وہ مجھے خود تیار کرے گی اور پھر میں بہت خوبصورت ہو جاؤں گی مشل کی طرح. پھر سب لوگ نا مجھے بھی مشل کی طرح محبت کریں گے. اور ابھی جب میں یونیورسٹی جاؤں گی نا تو میں مشل کے پاس جا کر ہی بیٹھوں گی. آخر کو وہ اتنی پیاری ہے، حالانکہ سارا مجھے کہتی ہے کہ میں بہت پیاری ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا. وہ بھی نا میری طرح جھوٹ بولتی ہے. اسے ہے وہ بہت اچھی، میرے بہت کام آتی ہے. میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ میرے گھر آیا کرے، ہم مل کر پیپرز کی تیاری کریں گے. ویسے میں نے انہیں کہا ہے کہ جب اسود آ جائے نا تو وہ سب چلی جایا کرے، کیونکہ اسود پسند نہیں کرتا نا، اس لیے. لیکن اب کیا اسود کی وجہ سے میں اپنی دوستوں سے ملنا چھوڑ دوں؟
اور اب میں گھر سے بھی تو باہر نہیں جاتی ہوں، تو پھر میری دوستوں کو تو یہاں آنا ہی چاہیے نا، ورنہ میں ان سے کہاں ملوں گی۔ میں نے اسفن سے کہا ہے کہ وہ مجھے کچھ بکس گفٹ کر دے۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا نا، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ جلدی مجھ سے ملنے آیا کرے۔ اتنی بار اس سے یہ کہتی ہوں میں، اور پھر وہ آ بھی جاتا ہے، لیکن اسے بہت کام ہوتے ہیں اور پھر مجھے بھی بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں کیوں میں اسے بار بار بلا رہی ہوں، حالانکہ میں تو بس اس سے اسٹڈیز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نوٹس اچھے بناتا ہے نا، میں بھی اچھے نوٹس بناتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بار میں اس سے اچھے مارکس نہیں لے سکوں گی۔ اس کی تیاری نا بہت اچھی ہے۔ ایک اور بات بھی کہی تھی میں نے اسفن سے، پتہ نہیں یاد نہیں آ رہی، میں بہت سوچ رہی ہوں لیکن وہ بات ہی بھول گئی ہے۔ چلو جب مجھے یاد آئے گی نا تو میں ڈائری میں لکھ دوں گی۔ اور پیج ہوا ختم۔ جون 1992۔ کل اسفت مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے بہت محبت ہے۔ آج اسفن بھی یہی کہہ رہا تھا، مشل بھی، سارا بھی، شبا بھی، رخشی بھی اور لیلا بھی، سب کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ابھی جب میں نے سب کو پارٹی میں بلایا تھا نا تو سب بہت خوش تھے، ہم نے گانے گائے، میں نے سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور سب بہت تعریف کر رہے تھے۔ اور پھر اسود آ گیا، سب چپ ہو گئے، سب پریشان ہو گئے۔ اسفن پسند نہیں کرتا نا کہ سب یہاں پر آئیں، پر اس نے انہیں کچھ کہا نہیں، لیکن مجھے برا لگا۔ لیکن پھر میں نے بھی، اور رفیع خالہ آج اصرار کر رہی تھی کہ میں زیور پہنوں، انہوں نے بار بار ضد کی، اور پھر مشل نے بھی تو ضد کی نا، اور میں نے مشل سے کہا کہ تم زیور پہن لو، تو پھر اس نے پہن لی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور ہاں، سارا نے مجھے ایک گفٹ بھی دیا تھا، پر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا تھا۔ اور سین ہوا ختم۔ جولائی 1992۔ آج نا یونیورسٹی میں سب کہہ رہے تھے کہ میں بہت اچھی ہوں، تعریف کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ میری آواز بہت اچھی ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہا آج کہیں بھی جانے کو، مجھے بخار تھا نا اور میں سارا دن سوتی رہی ہوں۔ دوپہر کو شیبا بھی آ گئی تھی اور وہ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے کہا کہ آج میں مصروف ہوں، مجھے پڑھنا، ایگزام سر پر آ گئے ہیں نا۔ پھر میں سارا دن پڑھتی رہی، میں روز ہی پڑھتی ہوں۔ اب میں کہیں نہیں جاتی، پارٹی میں بھی نہیں، میرے ایگزامز ہیں نا، اس لیے میں نے صبح سے پڑھنا شروع کیا ہے۔ شام کو اسود ایک ہوٹل میں کھانے پر لے گیا تھا اور وہاں مشل بھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میں زیادہ خوبصورت۔ اچھا، ابھی مجھے بہت کام کرنے ہیں، رات کا کھانا بھی بنانا ہے اور ابھی میں بہت مصروف ہوں۔ اور نیکسٹ پیج سٹارٹ ہوتا ہے 1993 سے۔ ڈیٹ کیا ہے، منتھ کیا ہے، مہرین لکھنا بھول گئی۔ لکھا تھا، ڈر لگ رہا تھا، آج مجھے امی بہت یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آج پتہ نہیں
ہاں اسفند کو میں نے آنے کو کہا تھا اور اس نے کہا تھا پتہ نہیں. ہاں یونیورسٹی میں آج سب نے مجھ سے آٹوگراف لیے. میں نے اپنا نام لکھا اور مہرین منصور منصور مہرین منصور. سارا بھی آج ناراض ہو گئی تھی پر منا لیا تھا میں نے اسے. صبح بھی خالہ بھی مجھ سے ناراض تھی اور اسود مجھے کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے بہت محبت. اور آج میں مشل کے لیے گفٹ بھی خریدوں گی. ویسے نا ابو کو نشہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے تو انہیں پتہ نہیں کتنی بار. اور ڈائری میں اس پیج پہ آگے کچھ نہیں لکھا تھا اور بڑے بے ربط سے جملے تھے جس سے بہت سی چیزیں یاد آتی تھی. وہ انہیں لکھنا چاہتی تھی اور بیچ میں آ کر وہ انہیں بھول جاتی تھی. وہ انہیں کب اور کس تاریخ کو لکھ رہی تھی وہ یہ سب بھی بھولتی جا رہی تھی. اس نے اپنے دماغ میں ایک دنیا بنا لی تھی. وہ ان سب سے باتیں کرتی تھی اور وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے جن جو اس کی زندگی میں تھے, جن سے اسے محبت تھی یا جن کی وہ اٹینشن چاہتی تھی یا چاہتی تھی کہ وہ لوگ اس سے محبت کریں. سب لوگ اسے سچا جانیں, وہ ویسی ہی زندگی گزارے جس طرح وہ گزارنا چاہتی تھی. جب حقیقی زندگی میں اسے وہ زندگی نہیں ملی تو اس نے پھر اپنی ایک الگ دنیا, ایک امیجنری ورلڈ بنا لیا جہاں پہ وہ سب ہوتا تھا جیسا وہ چاہتی تھی. اور آخری بار ڈائری پر لکھی گئی تحریر پر تاریخ نہیں تھی, اور جو آخری تاریخ ڈائری پر لکھی ہوئی تھی وہ 1.5 ماہ پہلے کی تھی. اس کے بعد چند صفحات لکھے گئے تھے اور اس کے بعد کیا ہوا تھا اور کیا وہ ڈائری لکھنا بھول چکی تھی یا پھر ڈائری ڈھونڈ ہی نہیں سکی تھی. اس لفافے کے اندر صرف ایک ڈائری تھی اور اس ڈائری کے ختم ہونے کے بعد اس نے کاغذات کو سٹیپلر کے ساتھ سٹیپل کر کے چھوٹی چھوٹی ڈائریاں بنائی ہوئی تھی. لاہور سے واپس آنے کے بعد میں نے اس کی اگلی ڈائری ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی اور مجھے زیادہ دقت نہیں ہوئی تھی. ڈریسنگ ٹیبل کی ایک دراز میں وہ لفافہ مل گیا تھا جس میں اس کی ڈائریاں تھیں. وہ اس وقت سو رہی تھی. بہت دیر تک ڈائریاں ہاتھ میں لیے بیٹھے رہنے کے بعد پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا کہ میں مہرین منصور کا چہرہ دیکھوں. اس مہرین منصور کا جس سے میں واقف ہی نہیں تھا, جس کے سامنے ہم سب کیڑے تھے, میں, مشل, خاندان کے سب لوگ. میں نے ٹیبل لیمپ بجھا کر کمرے کی لائٹ آن کی. بیڈ کی دوسری طرف جا کر میں پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا. وہ سینے تک چادر اوڑھے سو رہی تھی. میں نے اس کا چہرہ دیکھا, زرد رنگت, آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں والا چہرہ. یہ وہ چہرہ تو نہیں تھا جسے میں نے تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا تھا. مجھے 7 سال کی وہ بچی یاد آ گئی جسے میں اپنے ساتھ لیے پھرا کرتا تھا. تب میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ ہنسے, یوں چپ نہ رہے. اور جب اس نے یہ دونوں باتیں سیکھ لی تو میں نے بڑی ہی بے رحمی سے انہیں چھین لیا تھا. بیرون ملک جانے تک تو وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی نا. میں مانگے بغیر اسے اپنی ہر چیز دے سکتا تھا اور دے دیتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ اگر میں مہرین سے دوستی نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا. امی مجھے اس کا خیال رکھنے کو کہتی تھی. وہ نہ بھی کہتی تب بھی پتہ نہیں مجھے کیوں اس سے انس تھا. وہ مجھے اپنے اسکول کی باتیں بتایا کرتی تھی اور میں دلچسپی نہ ہوتے ہوئے بھی دلچسپی لینے کی کوشش کیا کرتا تھا. میں سے جو کچھ سنایا کرتا تھا وہ ہر جوک پر ہنستی تھی, اس جوک پر بھی جس پر کوئی اور نہیں ہنستا تھا.
لیکن پتہ نہیں باہر جانے کے بعد کیا ہوا تھا کہ ہماری دوستی ختم ہو گئی تھی، اور اب مجھے پتہ چلا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ مشعل کے پاس مہرین کے کمرے اور درازوں کی چابیاں تھیں۔ وہ مہرین کی عدم موجودگی میں وہاں جاتی ہوگی، اس کی ڈائری پڑھتی ہوگی، اور مہرین میرے لیے کیا فیلنگز رکھتی تھی اس نے وہیں سے جانا ہوگا، اور پھر اس نے بڑی مہارت سے ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مہرین سے مجھ سے منسوب ایسی باتیں کہتی رہتی تھی جو میں نے کبھی نہیں کہی تھیں، اور مجھ سے مہرین کے ہمدرد بن کر اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتی رہتی تھی کہ میں مہرین سے برگشتہ ہو گیا تھا۔ ہر دفعہ میری اور مشعل کی باتوں میں مہرین کہاں سے آ جاتی تھی یہ بھی میں نے اب جانا تھا۔ یہ مشعل ہی تھی جو کسی نہ کسی حوالے سے مہرین کا تذکرہ شروع کر دیا کرتی تھی، لیکن مشعل مہرین سے جیلس کیوں تھی؟ شاید اس اہمیت کی وجہ سے جو یکدم مہرین کو ملنے لگی تھی، اور وہ مہرین جسے آج تک مشعل کے سامنے سیکنڈ فیڈل کی حیثیت حاصل تھی، یکدم ہی اس نے مشعل کو سم بڑی سے نو بڑی کر دیا تھا۔ اور پھر مہرین کی ڈائری پڑھ کر وہ جانتی رہی تھی کہ مہرین اسے ہرانا چاہتی تھی، اور اسے نیچے دکھانا چاہتی تھی، اور اس سے آگے بڑھنا چاہتی تھی، اور مہرین کی نفرت نے مشعل کو اور برہم کر دیا تھا۔ مجھے مشعل نے ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا تھا، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ اب مہرین کی زندگی میں میری اہمیت نہیں رہی اور اب وہاں کوئی اسفند آ چکا ہے، تو وہ مجھ سے جان چھڑانے کا سوچنے لگی، اور وہ میرے سامنے رو رو کر یہی ظاہر کرتی رہی کہ وہ میرے بغیر مر جائے گی اور میری امی زیادتی کر رہی ہیں۔ اور پھر پیچھے سے وہ میری امی کو یہ بتاتی رہی کہ مہرین مجھے بہت پسند کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور میں بڑے آرام سے ایک احمق کی طرح اس کے ہاتھوں بے وقوف بنتا رہا، اور مجھے کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اور پھر مشعل نے اسفن کے پاس جا جا کر اسے مہرین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے وقوف نہیں تھا، اس لیے اس نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، اور پھر پتہ نہیں کیسے مشعل خود اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور اس رات شدید غصے میں آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ شاید اس نے سوچا تھا کہ مجھے اور اسفن کو مہرین کے بارے میں خط لکھ کر وہ اس کی زندگی بھی برباد کر دی گی، اور دیکھو ایسا ہی ہوا تھا۔ مشعل کی قربانی بیکار نہیں گئی تھی، میں نے اور اسفن نے بالکل وہی کیا تھا جو اس نے سوچا تھا۔ کیوں مشعل اس سے اتنی نفرت کرنے لگی کہ وہ اپنی جان پر کھیل گئی صرف مہرین کو تباہ کرنے کے لیے؟ شاید تب تک حسد اور صدمے نے اسے بہت حد تک ذہنی طور پر اب نارمل کر دیا تھا۔ وہ شعوری اور لاشعوری طور پر خود کو مہرین سمجھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی میں ملک سے باہر رہتا ہوں، اور اس لیے کبھی بھی اس کی باتوں کی حقیقت کو نہیں جان سکوں گا، اس لیے وہ مہرین کی ہر کامیابی پر اپنے نام کا ٹھپا لگا کر میرے سامنے پیش کرتی رہی، اور میں اس پر یقین کر لیتا تھا۔ شاید ذہنی طور پر مشعل بھی مہرین سے متاثر تھی، پر وہ یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھی، لیکن لاشعوری طور پر اس کے رویے مہرین کی طرح ہو گئے تھے، اور مہرین کی ڈائریوں میں بہت جگہ ایسے جملے لکھے تھے جو میں مشعل کے منہ سے سن چکا تھا اور اسے داد بھی دے چکا تھا، پر اب مجھے پتا چلا کہ مشعل کے پاس تو لفظ تک اپنے نہیں تھے۔ وہ شاید میرے سامنے لاشعوری طور پر مہرین بن جاتی تھی، اس کی طرح باتیں کرتی تھی اور اس کی کامیابیوں کو اپنے نام سے پیش کرتی تھی، اور مجھ سے ملنے والی داد اس کی انا کو تسکین پہنچاتی ہوگی۔ کیونکہ میں وہ واحد آدمی تھا جو اس کی ان خوبیوں اور ان صلاحیتوں کی تعریف کرتا تھا جو اس میں تھی ہی نہیں، اور مشعل اپنی ساری خوبصورتی اور ساری مکاری اور ساری چالاکی کے ساتھ اس وقت اپنے ہاتھوں کھودی ہوئی قبر میں تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے مہرین کو شکست دے دی ہے، اور مہرین منصور اپنی عام صورت اور ذہانت اور اپنے سچ اور اپنے حوصلے کے ساتھ
अभी भी जमीन के ऊपर थी और जिंदा थी, ये सोचते हुए कि वह हार चुकी है। और मैं था जो अपनी सारी जहानत, साफ गोई और सच के साथ इस झूठ को परवान चढ़ाता रहा, यहां तक कि ये झूठ इतना ताकतवर बन गया कि उसने सच को हड़प करने की कोशिश की, लेकिन सच फिर भी जीत गया था। और मेरा किरदार एक प्रीचर और एक रिफॉर्मर से घटकर सिर्फ एक तमाशाई का रह गया था। जिन्हें सच से मोहब्बत होती है और जो सच्चे होते हैं वो मेरे और मशल की तरह चिल्लाते नहीं फिरते, खुद को उसूल परस्त, साफ को और खरे और पता नहीं किस किस लेबल के साथ पेश नहीं करते। अरे वो तो महरीन की तरह होते हैं जिन्हें खुद अपनी पहचान नहीं करवानी पड़ती और न अपना तारुफ करवाना पड़ता है। लोग जान जाते हैं कि वो कौन है, और जो नहीं जान पाता वो असवद अली होता है, खुद साख्ता सच्चा और सेल्फ रिफॉर्मर, जिसे फिर अपने किए पर सारी उम्र पछताना होता है। और ये पछतावा तो अब सारी उम्र मेरे साथ रहेगा, क्योंकि महरीन मंसूर को हमेशा मेरे सामने रहना था और मुझे उससे नजर भी मिलानी थी और बात भी करनी थी, और ये सारी उम्र होना था। और अब मैं कैसे उसे कभी कह पाऊंगा कि मुझे सच से मोहब्बत है और झूठ से बेपनाह नफरत? मेरी बात पर इतना हंसेगी कि उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने एक बार फिर उसके चेहरे पर नजर डाली थी और मेरा दिल चाहा था कि मैं उसके चेहरे को हाथ लगाऊं। बहुत नरमी से मैंने उसके माथे पर हाथ रख दिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा महरीन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए इस मुल्क के सबसे बेहतरीन साइकेट्रिस्ट का इंतजाम करूंगा। मैं तुम्हारे सब दोस्तों को वापस लाऊंगा। मैं तुम्हें वो सब दिलाऊंगा जो तुमने खुद हासिल किए, और फिर मैं तुमसे कहूंगा कि तुम मुझे माफ कर दो। और मुझे वो पुराना असवद अली बन जाने दो जिसकी जिंदगी में मशल अकबर नहीं थी और जो लोगों से बदला नहीं लिया करता था। मैंने उससे सरगोशी की थी और एकदम उसका चेहरा मेरी आंखों में धुंधला गया था और पता नहीं कहां से पानी आ गया था। तुम जज़ा और सजा का इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या पता कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह। ये इल्म तो अल्लाह के पास है और ये इख्तियार भी उसके पास रहने दो। ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। और मेरे कानों में बहुत अरसे पहले अम्मी की कही हुई बात गूंजी थी। मैंने उसका चेहरा देखते हुए आंखों की नमी को साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन पानी था कि बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और यहां हुआ ये सीन खत्म और यहां हुई ये एपिसोड भी खत्म। कैसी लगी आज की एपिसोड आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये जो इख्तिताम हुआ है
عجیب سا تھوڑا سا ہے، کیونکہ ایک ایسی زندگی، ایک لڑکی کی کہانی جس نے پوری زندگی سفر کیا، سچ پہ ہونے کے باوجود، مخلص ہونے کے باوجود، سب سے اچھا رویہ رکھنے کے باوجود، ایک اسٹرگلنگ فیز سے گزری، اس نے اپنی پہچان بنانے کی کوشش کی، اس نے محنت کی، محنت کا پھل اسے اپنی وہ جو ایک ایکیڈیمک کریئر تھا اس میں سب ملا، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کے گھر میں اس کی پہچان کبھی نہ بن سکی، اسے اس رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اسے ان چیزوں کی سزا ملی، ان گناہوں کی شاید جو اس نے کبھی کیے بھی نہیں تھے۔ کچھ اچھا بھی دکھایا جانا چاہیے تھا یہاں، یا پھر شاید زندگی اسی چیز کا نام ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتے، ہمارے پلانز اور اللہ کے پلانز بہت مختلف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن آخر کار جیت تو سچائی کی ہوئی اور وہ سب سچ سامنے آ گیا، لیکن اتنی دیر سے کہ وہ ایک چمکتا ستارہ اپنی زندگی کی ہر کرن اور ہر چمک کو بھول چکا ہے، اپنے ہوش و آواز میں نہیں ہے۔ ایک پیشنٹ، ایک سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت پیش آ چکی ہے، اپنا دماغی توازن کھو چکی ہے، وہ ان رشتوں کے پیچھے، ان محبتوں کے پیچھے جنہیں وہ پانا چاہتی تھی، لیکن زندگی میں سب کچھ کھویا ہے اس نے۔ اور اب جب وہ لوٹ کر آیا بھی تو وہ کس حال میں ہے؟ کافی سارے کوسچنز ہیں یہاں پہ، لیکن اینڈ کیا واقعی ایسا ہونا چاہیے تھا یا اس سے کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے تھا، یہ کیا تھا؟ وہ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ کیسا لگا ناول؟ سٹل لگ رہا ہے کہ یہ انکمپلیٹ ہے، اور اس کے پہ ابھی ریسنٹلی ڈرامہ بھی بن رہا ہے، ہم کہاں کے سچے تھے، مجھے امید ہے کہ اس کی سٹوری تھوڑی ڈفرینٹ ہے، اس میں بہت کچھ ایڈ اپ کیا گیا ہے، بہت ساری پازیٹیوٹی اس میں دکھائی گئی ہے۔ عمیرہ احمد صاحبہ کے آفیشیل پیج پہ بہت سارے اس کے کوٹس وغیرہ آتے ہیں جو کہ اس ناول میں موجود نہیں تھے، انہیں کوٹس کو دیکھتے ہوئے میں نے اس ناول کو سٹارٹ کیا تھا، لیکن وہ سب مجھے یہاں پہ نظر نہیں آیا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈرامے میں بہت زیادہ ایڈیشن کیا گیا ہے، ڈرامے کی سٹوری بدلی گئی ہے، کافی کچھ چینجز اس میں کی گئی ہیں، اور چونکہ یہ ناول بہت چھوٹا تھا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، تو ڈرامہ تو اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا، تو اس میں کافی کچھ ایڈیشن کیا گیا ہے۔ ضرور بتائیے گا اپنا فیڈ بیک، اور نیکسٹ کیا سٹارٹ کیا جانا چاہیے، کوئی شارٹ سٹوری کچھ بھی ایسا تو ضرور ریکمینڈ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔